تم یہاں یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ صلیبی پہاڑوں میں اپنا ذخیرہ کہاں رکھیں گے؟ موصل کے جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا، اور ہم یہاں یہ معلوم کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ درویش کون ہے جو انہی پہاڑوں میں کہیں جا بیٹھا ہے۔ کوئی اسے امام مہدی کہتا ہے اور کوئی عیسیٰ۔ اس نے حسن ادریس کو پوری تفصیل سے بتایا کہ اس درویش کو شہر میں اور ارد گرد کے علاقے میں کیسی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ان پہاڑوں کے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کچھ تو اپنی فوج کے سنتری ہیں اور کچھ اجنبی سے آدمی ہیں جو کسی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ درویش کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ اسے خدا آسمان سے کوئی اشارے دے گا۔ رات کو لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ چلا اٹھتے ہیں، وہ رہا اشارہ، لوگ خدا اور رسول کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ چاروں جاسوس تھے، انہیں خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی جس میں یہ تعلیم بھی شامل تھی کہ توہم پرستی حرام ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ ہے وہ انسان خود ہے۔ جہاں موصل کے ہر باشندے کے دماغ پر یہ درویش غالب آ گیا تھا، وہاں یہ چار جاسوس درویش کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر میں تھے۔ میرے دوستوں، میری بات ہنسی میں نہ ٹال دو تو کہوں، حسن ادریس نے کہا۔ جہاں درویش ہے وہاں صلیبیوں کا ذخیرہ ہے، اور یہ کوئی معمولی ذخیرہ ہوتا تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ممنوع قرار دے کر درویش کا ڈھونگ نہ رچایا جاتا۔ تم جانتے ہو کہ اتنے وسیع علاقے کے ارد گرد پوری فوج کا پہرا کھڑا کر دو تو بھی کوئی نہ کوئی اندر چلا ہی جاتا ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ یہاں خدا کا بھیجا ہوا ایک درویش بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاقے میں کوئی آئے تو کوئی ادھر دیکھنے کی جرات بھی نہیں کرتا۔ یہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ جس نے اس علاقے میں جانے کی اور درویش کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کوڑھی ہو جائے گا اور اس کے بچے اندھے ہو جائیں گے۔ حسن ادریس کے ایک اور ساتھی نے کہا، تم نے یہ بتا کر کہ صلیبی وہاں کچھ رکھیں گے ہمارا آدھا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ درویش صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ ہے، یا یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے وہاں کیا ذخیرہ کیا ہے۔ درویش کو ذخیرے کے ساتھ تباہ کرنا ہے، حسن ادریس نے کہا، اور لوگوں کو اس وہم سے بچانا ہے جو ان پر طاری کر دیا گیا ہے۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا، صلیبیوں کی عقل کی تعریف کرو، وہ اس جگہ ایک درویش کو بٹھا کر اپنے ذخیرے کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ موصل کی فوج اور لوگوں کو اور والی موصل کو بھی خدا کے اشارے کا جھانسا دے کر جنگی تیاریوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ فوج بھی اور لوگ بھی خدا کے اس اشارے کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں جو درویش کو ملے گا۔ والی موصل کا درویش کے متعلق کیا رویہ ہے؟ حسن ادریس نے پوچھا۔ درویش اس کے محل میں اس کی 6 گھوڑوں کی بھگی پر گیا تھا، کمانڈر نے جواب دیا، اور درویش اس بھگی میں پہاڑیوں میں گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عز الدین بھی اس سازش میں شامل ہے، یا وہ اس سازش کا شکار ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ رضی خاتون محل میں موجود ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ محل میں درویش کی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے اس علاقے اور درویش کی حیثیت معلوم کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سنجار کے قلعے کی دیواروں پر سنتری نیم بیدار تھے۔ وہ زمانہ جنگ و جدل کا تھا، مگر سنجار کے امیر شرف الدین بن قطب الدین کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کا حاشیہ بردار تھا، اس لیے ان سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ والی حلب عماد الدین اور والی موصل عز الدین نے اسے کہا تھا کہ اسے جب بھی ضرورت پڑی وہ دونوں اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی نیت کا علم نہیں۔ وہ شراب اور عورت میں بدمست ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اسے 2 بڑی حسین لڑکیاں تحفے کے طور پر بھیجی تھیں۔ یہ لڑکیاں اسے بیداری کے خوابوں میں مگن رکھتی تھیں۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے ایک شرارہ سا گزر گیا، اس کے فوراً بعد ایک اور، پھر ایک اور۔ سنتری پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ شرارے قلعے کے اندر گرے اور بھیانک شعلے بن گئے۔ قریب ہی کوئی سامان پڑا تھا اور اس کے قریب ایک مکان تھا، دونوں کو آگ لگ گئی۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی فوج نے منجنیقوں سے پھینکی تھیں۔ ان کے ساتھ جلتے ہوئے فتیلے بندھے ہوئے تھے۔ ہانڈیاں مٹی کی تھیں جو گر کر ٹوٹیں تو اندر کا سیال پھیل گیا اور جلتے ہوئے فتیلوں نے اسے آگ لگا دی۔ قلعے میں قیامت برپا ہو گئی۔ قلعے کے اوپر رات روشن ہو گئی، ہر کوئی جاگ اٹھا۔ امیر شرف الدین کو جگایا گیا۔
اس نے کھڑکی میں سے شعلے دیکھے تو واہی تباہی بکتا باہر آیا۔ کسی وقت شرف الدین مرد میدان ہوا کرتا تھا، مگر صلیبیوں نے اسے شراب اور لڑکیوں سے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس رات اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ راتوں کو ریگزاروں اور سنگلاخ وادیوں میں بلا تھکے لڑنے والا جنگجو چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر قلعے کا رات کی ڈیوٹی والا کمانڈر اوپر سے دوڑا آیا اور شرف الدین کو بتایا کہ قلعہ محاصرے میں ہے۔ کس بدبخت نے محاصرہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، کمانڈر نے جواب دیا۔ وہ باہر سے للکار رہے ہیں کہ قلعے کے دروازے کھول دو ورنہ ہم قلعے کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ شرف الدین کا نشہ اتر گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر بعد بولا، دروازہ کھول دو، ہم خود باہر جائیں گے۔ کچھ دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شرف الدین باہر نکلا۔ اس کے ساتھ مشل بردار تھے۔ ادھر سے سلطان ایوبی نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ آگے جا کر شرف الدین کو اس کے پاس لے آئے۔ وہ خود ہی آ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے سلطان ایوبی ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ شرف الدین سلطان ایوبی کے سامنے جا کر گھوڑے سے اترا اور بازو پھیلا کر اس کی طرف دوڑا، لیکن سلطان ایوبی نے ایسا سرد رویہ اختیار کیا کہ بددلی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شرف الدین، سلطان ایوبی نے کہا، اپنی فوج اور جنگی سامان کے علاوہ قلعے میں سے جو کچھ لے جانا چاہتے ہو صبح طلوع ہونے سے پہلے نکال کر لے جاؤ، پھر ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس نے اپنے ایک سالار سے کہا، کچھ نفری اپنے ساتھ لے جاؤ اور نظر رکھو کہ قلعے سے فوج اور جنگی سامان باہر نہ جائے۔ فوج کی گنتی کرو اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لو۔ میں آپ کا غلام ہوں سلطان، شرف الدین نے کہا۔ قلعہ اور فوج آپ کی ہوگی، مجھے قلعے میں رہنے دیں۔ قلعے کی ضرورت تھی تو مقابلہ کرتے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم جیسے بزدلوں اور ایمان فروشوں کو حق حاصل نہیں کہ اتنے بڑے قلعے کے امیر کہلائیں۔ میں اور آپ کا مقابلہ کرتا، شرف الدین نے کہا۔ میں نے سنا کہ آپ آئے ہیں تو میں باہر آ گیا۔ مسلمان کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہے جیسے پہلے لڑ چکا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ شرف الدین، تم صلیبیوں کے دوست ہو اور نام کے مسلمان، ذرا اپنی حالت دیکھو، تم سپاہی سے کیا بن گئے ہو؟ ایمان بیچ کر عیاشی خریدنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ شراب اور عورت نے تم میں جرت نہیں رہنے دی، تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنا قلعہ یوں لڑے بغیر اور مرے بغیر میرے حوالے نہ کرتے۔ سلطان عالی مقام، شرف الدین نے التجا کی، مجھے قلعے میں رہنے دیجیے۔ سلطان نے اپنے ایک سالار سے کہا، اسے قلعے میں لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے تو شرف الدین نے سلطان ایوبی کے قریب ہو کر بولا، میں موصل جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، عز الدین تمہارا دوست ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سنجار پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا اور تقی الدین کو اس کا قلعہ دار اور امیر مقرر کیا۔ اس سے آگے آمد ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے رات باقی حصہ سنجار قلعے میں گزارا اور صبح آمد کی طرف کوچ کر گیا۔ آمد، جسے آج کل امیدہ کہا جاتا ہے، دجلہ کے کنارے ایک مشہور قصبہ تھا اور اس کا بھی امیر مسلمان تھا۔ یہ قصبہ ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے محاصرے میں لے لیا۔ وہاں کی فوج اور شہریوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر 8ویں روز امیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی نے وہاں کا جو امیر اور قلعہ دار مقرر کیا، اس کا نام نور الدین تھا، جو کارائے ارسلان کا بیٹا تھا۔ رادی 4 صلیبیوں کے ساتھ ابھی سفر میں تھی۔ اس کی جسمانی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے آرام کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن اس رات کے بعد جب اس نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اس کے ذہن میں صلیبی کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں خدا نے دھتکار دیا ہے، کوئی نیکی کرو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ اس کی جسمانی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن جذباتی حالت بہت بری تھی۔ وہ جس کے ساتھ حج کو جا رہی تھی، اس کی یاد اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تصوروں میں حجاز کے قافلے سوئے منزل چلتے رہتے تھے۔ وہ جب بہت پریشان ہو جاتی تو یہ سوچنے لگتی کہ خدا اسے اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں سے بخشش کس طرح مانگی جاتی ہے۔ رادی اپنے 4 محافظوں کے ساتھ منزل کے قریب آ گئی تھی۔ یہ اب موصل کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔
ایک روز انہوں نے ایک شتر سوار دیکھا جس نے انہیں دیکھ کر اونٹ روک لیا تھا۔ اس نے سر اور چہرہ سیاہ پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس کی نظریں رادی پر جمی ہوئی تھیں۔ صلیبی سپاہی اپنی فوجی وردی میں نہیں تھے، اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ صلیبی سپاہی ہیں۔ انہیں ڈاکو یا مسافر کہا جا سکتا تھا۔ اس شتر سوار کی آنکھیں دیکھی تھیں؟ ایک صلیبی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ بہت غور سے دیکھی تھی، دوسرے سپاہی نے جواب دیا۔ میں ان نظروں کو پہچانتا ہوں، اب ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ کسی ڈاکو کی نظر میں آ گئی تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ آگے علاقہ پہاڑی ہے۔ وہ دن بھر چلتے رہے۔ شام کے بعد دو چٹانوں کے درمیان موزوں جگہ دیکھ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے اور کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ بے سد سو گئے۔ صرف ایک سپاہی ہر رات کی طرح جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے آہٹ سنائی دی۔ یہ کسی گیدڑ وغیرہ کے چلنے سے ڈھلان سے پتھر لڑکا ہوگا، لیکن سپاہی چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان کھڑے کر لیے۔ آہٹ پھر سنائی دی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور اسے کان میں بتایا کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ وہ بھی اٹھا۔ دونوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ رات تاریک تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اب کوئی آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی۔ رات کے سکوت میں یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ پنگ پنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ پیشتر اس کے کہ دونوں سپاہی ان آوازوں کی سمت معلوم کر سکتے، ایک تیر دونوں کی پھسلیوں میں اتر گیا۔ ان کے ساتھی دن بھر کے تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان دونوں نے تیر کھا کر انہیں آوازیں دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو ایک مشعل بھی جل اٹھی جو ان دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فوراً بعد وہ 7-8 آدمیوں کے محاصرے میں تھے۔ ان میں ایک نے چہرہ اور سر پر پگڑی لپیٹ رکھی تھی۔ یہ وہی معلوم ہوتا تھا جو دن کے وقت اونٹ پر سوار تھا اور اس نے رک کر رادی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ دونوں سپاہی تھے۔ انہوں نے تلواروں سے مقابلہ کیا، لیکن 7-8 برچھیوں نے ان کے جسم چھلنی کر دیے اور رادی حملہ آوروں کے قبضے میں آ گئی۔ وہ الگ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ مشعل کے ناچتے ہوئے شعلوں میں اس کا حسن ایسا پراسرار لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو۔ رادی کو گھوڑے پر سوار کر لیا گیا۔ سیاہ پگڑی والا بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو چلنے لگے۔ اس آدمی نے رادی سے پوچھا، اپنے متعلق کچھ بتاؤ گی؟ رادی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ رادی کو جہاں لے جایا گیا وہ کوئی محل یا مکان نہیں بلکہ ایک چوکور خیمہ تھا۔ اس کا آدھا حصہ زمین کے اوپر اور باقی نصف زمین میں تھا۔ قیناتیں اور اوپر شامیانہ پھولدار ریشمی کپڑے کا تھا۔ اندر قالین بچھا ہوا اور چوڑا پلنگ تھا۔ فانوس روشن تھے۔ گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ خیمہ ہے۔ شراب کی سراہی بھی رکھی تھی۔ وہاں 3 آدمی موجود تھے جن کے متعلق فوراً پتہ چل گیا کہ صلیبی ہیں۔ انہوں نے رادی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سیاہ نقاب پوش اس کے ساتھ تھا۔ اس نے پگڑی کا نقاب اتار پھینکا اور بولا، ایسا تحفہ پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اور یہ رقاصہ ہے۔ رادی خاموش کھڑی رہی۔ فانوس کی روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ طلسماتی لگتا تھا۔ وہ یہاں بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ اسے پلنگ پر بٹھایا گیا اور پوچھا گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی تھی۔ رادی نے اپنی زندگی کی کہانی ایک بار پھر سنا دی۔ اس کی کہانی سے وہاں کوئی بھی متاثر نہ ہوا۔ ان لوگوں کے پاس متاثر ہونے والے جذبات کی کمی تھی۔ اس سوال کے جواب میں کہ وہ کہاں جا رہی تھی، اس نے کہا، مجھے کسی صلیبی بادشاہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ تو کیا تم نے 4 صلیبیوں کو قتل کر دیا ہے؟ ایک آدمی نے غصے سے اس آدمی سے پوچھا جو رادی کو لایا تھا۔ وہ صلیبی نہیں لگتے تھے، اس نے جواب دیا۔ تم نے مجھے کہا کہ 2-3 لڑکیاں لے آؤ تاکہ اس ویرانے میں دل بہلانے کا کوئی ذریعہ ہو۔ مجھے اتفاق سے یہ نظر آ گئی۔ میں نے ان 4 کو مشکوک مسلمان سمجھا، پیچھا کیا اور انہیں قتل کر کے لڑکی لے آیا۔ تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ صرف 2 اپنے آدمی تھے، اس نے جواب دیا۔ باقی 5 موصل کے مسلمان تھے جو یہاں پہرے کا کام کرتے تھے۔ اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ تم نے اپنے کسی حکمران کا تحفہ اس کے محافظوں کو قتل کر کے اڑا لیا ہے تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ خاموش رہا۔ اچانک ایک آدمی خیمے میں اترا اور بولا، یہ راز فاش نہیں ہوگا۔ تم ڈرتے ہو کہ ہم جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں یہ راز فاش کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا خاص آدمی ہے، سیاہ پگڑی والے نے جواب دیا اور موصل کے کسی بڑے آدمی کا نام لے کر کہا، اس نے دیا ہے،
قابل اعتماد اور عقل مند ہے۔ میں آپ ہی کا آدمی ہوں۔ اس نے کہا، موصل اور اس علاقے کے جو راز آپ کے پاس جاتے ہیں وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھی گئیں جن کے جواب میں اس نے ایسے انداز سے بات کی کہ سب نے اسے قابل اعتماد سمجھ لیا۔ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے جس کا اصل نام حسن ادریس ہے۔ خدا نے اس کے چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں ایسی جاذبیت پیدا کی تھی کہ دیکھنے والا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور لب و لہجے میں ایسا جادو پیدا کر لیا تھا جسے سننے والا مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ اداکاری اور لہجہ بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ موصل میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کا رابطہ حکام کے حلقے تک بھی تھا۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس درویش سے والی موصل عز الدین بھی متاثر ہے۔ اسے موصل کے ہر باشندے کی طرح تسلیم کر لیا تھا کہ درویش کو آسمان سے اشارہ ملے گا اور اس کے بعد عز الدین اپنی فوج کو باہر نکالے گا، پھر یہ فوج فتح پر فتح حاصل کرتی چلی جائے گی۔ جاسوسوں کو عز الدین کے عقیدے کے متعلق اس کی بیوی رضی خاتون بیوہ نور الدین زنگی نے اطلاع دی تھی۔ اس خاتون کے متعلق آپ پچھلی اقساط میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ سلطان ایوبی کی عقیدت مند تھی۔ محل کی خبریں اسی کے ذریعے باہر آتی تھیں۔ اس نے جاسوسوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ عز الدین صلیبیوں کے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ صلیبیوں نے اس پر جادو سا کر دیا ہے۔ یہ درویش اگر صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ نہیں اور درویش ہی ہے تو یہ کوئی پاگل ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ خدا اسے فتح کا اشارہ دے گا ہمارے اسلامی عقیدے کے منافی ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ رضی خاتون نے جاسوسوں سے کہا تھا کہ اس درویش کو بے نقاب کریں اور ممکن ہو تو قتل کر دیں۔ رضی خاتون نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ صلیبی ان پہاڑیوں کے اندر کچھ اور کر رہے ہیں، معلوم کرو کہ یہ کیا ہے اور اس کی اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچاؤ۔ حسن ادریس درویش کی پر اسرار دنیا میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے ان صلیبیوں میں اعتماد حاصل کر لیا تھا جو پہاڑیوں میں رہتے تھے، مگر اسے ایک حد سے آگے پہاڑیوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ جو راز تھا وہ اس حد سے آگے تھا۔ وہاں پہاڑیاں اونچی تھیں اور ان میں گھری ہوئی چٹانیں تھیں۔ حسن ادریس درویش کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے اس قدر اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ وہ اسے رادی کے اغوا کے لیے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ رادی اس نیم زمیندوز صائبہ میں رہنے والے 2-3 صلیبیوں کے لیے تفریح کا سامان بن گئی تھی۔ ان میں جو ان کا سربراہ تھا وہ رادی کو تفریح کے ذریعے سے کچھ زیادہ اہمیت دینے لگا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کو ہر کسی کا کھلونا بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ رادی کے حسن کا اثر بھی تھا جو بازاری قسم کی ناچنے والیوں کی نسبت پاک اور معصوم لگتا تھا، اور یہ اثر اس کی باتوں کا بھی تھا جو ناچنے والیوں جیسی نہیں تھیں۔ ایک رات اس سربراہ نے اس سے پوچھا، کیا تم میری خوشنودی کے لیے ناچتی ہو اور کیا تم میرے ساتھ راتیں گزارنے میں خوشی محسوس کرتی ہو؟ نہ آپ کو خوش ہونا چاہیے نہ میں خوش ہوں۔ رادی نے متانت سے کہا، مجبوری نے مجھے کھلونا بنا دیا ہے، میں دل کی بات کہنے سے ڈروں گی نہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل شدید حقارت سے کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس بد زبانی کی پاداش میں تمہارا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں۔ سربراہ نے کہا، میں تمہارا یہ حسین چہرہ گدھوں کے آگے پھینک سکتا ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ رادی نے کہا، میرے لیے یہ بہت سخت سزا ہے کہ میرا سر میرے تن کے ساتھ ہے اور آپ جیسا گدھ میری روح کو کھا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جنگجو اور بہادر سمجھتے ہیں، ایک بے بس اور مجبور لڑکی کو قید میں رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مردانگی اور تلوار کے زور سے آپ مجھے اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دل پر اس طرح حکومت کریں کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کا حکم مانتی ہوں، بلکہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ میرے رقص اور میرے وجود سے آپ کو مسرت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر میں تمہارے سامنے سونے کی ڈلیاں رکھ دوں تو دل سے مجھے اپنا آقا تسلیم کر لو گی؟ نہیں، رادی نے جواب دیا، مجھے جس انعام کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس تھا وہ مر گیا۔ وہ انسان تھا جسے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور تم گدھ ہو، گیدڑ ہو، بھیڑیے ہو۔ اس نے تمہیں محبت دی تھی۔ سربراہ نے کہا، اگر میں تمہیں وہی محبت دے دوں تو؟ میں نہیں، میری روح محبت کی پیاسی ہے، اس نے کہا۔ سربراہ نے شراب کا پیالہ اٹھایا، منہ سے لگانے لگا تو رادی نے پیالہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا نہیں بلکہ پرے پھینک دیا اور کہا، مجھے باتوں پر اکسایا ہے تو میری باتیں سن لو۔
شراب پی لوگے تو تمہاری عقل پر اور جذبات پر بھی پردے پڑ جائیں گے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تم مجھے وہی محبت دے دو تو میں قبول کر لوں گی، مجھے پہلے اپنی محبت دکھاؤ۔ یہ سچی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ جلتے ہوئے صحرا میں لے چلو گے تو ہنسی خوشی چلوں گی، تمہارے ساتھ جل کر مر جاؤں گی۔ سربراہ نے اسے دیکھا، اس نے اس لڑکی کے جسم کے روئیں روئیں کو دیکھا تھا، کئی روز سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھورے بھورے بکھرے بکھرے بالوں کے گداز سے بھی لطف اندوز ہوا تھا۔ اس نے ان ریشمی بالوں کا سحر اس وقت بھی دیکھا تھا جب یہ جمال کے عریاں سینے پر اور عریاں پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی کے جسم سے اتنا ہی واقف ہو گیا تھا جتنا اپنے جسم سے واقف تھا، مگر لڑکی نے نفرت اور حقارت کا اظہار ایسی بے خوفی سے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پرے پھینک دیا تو اس شخص کی مردانگی جواب دے گئی۔ اس نے اپنے آپ میں ایسی بے بسی محسوس کی جیسے یہ لڑکی اس پر طلسم بن کر غالب آ گئی ہو۔ یہ مرد کی فطرت ہے کہ 10 مردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، درندوں سے بھی لڑ جاتا ہے، مگر ایک عورت جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے کہہ دے کہ مجھے تم سے نفرت ہے تو وہ ریت کی ڈھیری بن جاتا ہے۔ یہی جذباتی حالت اس شخص کی ہوئی جس نے جوانی میدان جنگ میں گزاری اور مسلسل موت سے کھیل رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کھلونا نہیں بننے دوں گا۔ میں حکم کی پابند ہوں، رادی نے کہا۔ میں خودکشی نہیں کروں گی، یہ بزدلی ہے۔ میں بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، یہ دھوکہ ہے۔ میں خودکشی کر چکی ہوں، اپنا من مار دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس طرح قدم پھونک کر رادی کی طرف بڑھا جیسے اس لڑکی نے اسے ہپنوٹائز کر لیا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور رادی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا، تم میرے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے کہ تمہاری آواز میں سوز ہے۔ تم رقاصہ ہو، مغنیہ تو نہیں۔ میں گاتی بھی ہوں، رادی نے کہا، لیکن نغمہ وہ سناؤں گی جو مجھے پسند ہوگا، جس میں میرا درد ہوگا۔ وہ گنگنانے لگی، چلے قافلے حجاز کے۔ سائبان کے اندر کے ماحول پر وجد طاری ہو گئی، آواز رادی کے دل سے نکل رہی تھی۔ اس نغمے میں اس کی محبت کی بین تھیں، دل کی آہیں تھیں، آرزوؤں کا سوز تھا اور اس کے ان خوابوں کا حسن تھا جو حجاز کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ رادی کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کی لے اور پرسوز ہو گئی، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ سلیبی سربراہ کو ایسی غنودگی آنے لگی جو اسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے ہر رات شراب مدہوش کرتی اور وہ اسی مدہوشی میں سو جایا کرتا تھا۔ وہ گہری نیند سو گیا تو رادی کی نظر اس شخص پر پڑی جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑا تھا۔ رادی نے آہستہ سے خنجر نیام سے نکالا، اس کی نوک پر انگلی رکھی اور خنجر مضبوطی سے پکڑ کر سوئے ہوئے سلیبی کے قریب گئی۔ اس نے خنجر کی نوک اس کی شہرک کے قریب کی، پھر دل کے قریب لے گئی۔ ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسے آواز سنائی دی، شی۔ اس نے ادھر دیکھا، سائبان کا پردہ اٹھائے وہی خوبرو آدمی کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ سلیبیوں کا جاسوس ہے۔ وہ حسن ادریس تھا۔ حسن ادریس نے رادی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ رادی نے خنجر نیام میں ڈالا اور پردے تک گئی۔ حسن ادریس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ بولا، آج رات یہ اکیلا ہے، دوسرے بہت دنوں کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ شخص میری ذمہ داری ہے اور حفاظت میں ہے، لیکن میں سوئے ہوئے کو قتل نہیں کروں گا۔ اسے جو قتل کرنے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تم تو اس سے کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی نہیں کروں گی، کہ یہ بزدلی ہے اور میں بھاگوں گی نہیں، کہ یہ دھوکہ ہے، مگر تم سوئے ہوئے کو قتل کرنے لگی تھی۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ تم اسے بتا دو گے کہ میں نے اس کی شہ رگ اور دل پر خنجر رکھا تھا؟ اس نے پوچھا اور آہ لے کر بولی، بتا دینا، وہ مجھے قتل کر دے گا، اس سے میرا بھلا ہو جائے گا اور وہ تمہیں انعام دے گا، اس سے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے اس شخص سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے دل میں ہے۔ حسن ادریس نے کہا، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور مجھ سے اس کا انعام مانگو گے؟ رادی نے پوچھا۔ بلکہ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے؟ نہیں، حسن ادریس نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی کو ذرا پرے لے گیا اور اپنائیت کے لہجے میں بولا، میں بھی تمہاری طرح حجاز کا مسافر ہوں۔ ہم نے جس رات تمہیں ان آدمیوں سے چھینا تھا، اس رات تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، تم نے اپنے جذبات اور اپنی ایک خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ میں اس رات سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کون سی نیکی بتاؤں جس سے تم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہو۔ حسن ادریس کی زبان کے سحر نے رادی کو مسحور کر لیا۔ وہ بولتا رہا، وہ سنتی رہی۔ سلطان ایوبی کے اس جاسوس نے اس حسین لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا۔
رادی وہاں سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ حسن ادریس نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ چلی گئی۔ وہ 3-4 راتیں ملے۔ حسن ادریس نے رادی کو اپنی جذباتی باتوں اور نیک نیتی کے جادو میں گرفتار کر لیا تھا۔ رادی اس سے حجاز کی باتیں پوچھتی تھیں اور وہ جذباتی انداز میں اسے حجاز کی دلکش باتیں سناتا تھا۔ دن کے وقت حسن ادریس اس کوشش میں لگا رہتا کہ معلوم کر سکے کہ جہاں اسے نہیں جانے دیا جاتا وہاں کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ ایک رات اس نے لڑکی کو اعتماد میں لے لیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ان پہاڑیوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ رادی نے فوراً جواب دیا، جنگی سامان ہے، اس سربراہ نے مجھے بتایا تھا، کہتا تھا کہ اس میں آگ لگانے والا تیل اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے شہروں کو جلا کر بھی ختم نہ ہو۔ بے شک میں اس شخص کی لونڈی بلکہ داشتہ ہوں، لیکن یہ میرے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اتنے اونچے رتبے والے سلیبی کی داشتہ ہو اور یہ تمہارا غلام ہے؟ نہیں، رادی نے اداس لہجے میں جواب دیا، میں اپنے جسم کی بات کر رہی ہوں، میری روح کبھی خوش نہیں ہوگی۔ مجھے جو حجاز کے راستے سے اغوا کر کے لائے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تم سے ناراض ہے، کوئی ایسی نیکی کرو کہ خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ اور وہ جو مجھے حجاز لے جا رہا تھا اور جسے میں نے چاہا تھا کہتا تھا کہ حج کر کے ہم پاک ہو جائیں گے، پھر وہیں شادی کریں گے۔ میں تو گناہوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں، میں کیا نیکی کروں گی، خدا مجھے سزا دیتا چلا جائے گا۔ زمزم کا پانی ہی نہیں، آگ بھی تمہیں پاک کر سکتی ہے۔ حسن ادریس نے ہنس کر کہا، تم حجاز نہ پہنچ سکی، پاسبان حجاز کو خوش کر دو تو خدا تمہاری روح کو گناہوں سے پاک کر دے گا، تم نجات پالو گی۔ کون ہے پاسبان حجاز؟ رادی نے حیران ہو کر پوچھا، اور یہ کون سی آگ ہے جو مجھے پاک کر سکتی ہے؟ پاسبان حجاز سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، حسن ادریس نے کہا، اور آگ یہ ہے کہ جو ان پہاڑوں میں کنستروں اور مٹکوں میں تیل کی صورت میں بھری پڑی ہے، اس سے حجاز تک کو آگ لگائی جائے گی۔ تم کسی طرح مجھے وہاں تک پہنچا دو جہاں آگ اور جنگ کا سامان بھرا پڑا ہے۔ رادی کچھ سمجھ نہ سکی۔ حسن ادریس نے اسے بڑی لمبی کہانی سنائی، سلطان ایوبی کا عزم اور اس کا کردار بتایا، صلیبیوں کے عزائم بتائے اور اسے ایسی باتیں سنائیں کہ اس کے دل میں صلیبیوں کی نفرت پیدا ہو گئی اور اسے حق اور باطل کا تضاد معلوم ہو گیا۔ دوسرے دن حسن ادریس نے دیکھا کہ رادی گھوڑے پر سوار صلیبی سربراہ کے ہمراہ پہاڑیوں کے اس حصے کی طرف جا رہی تھی جدھر حسن ادریس کو اور صلیبی پہرے داروں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کو سربراہ رادی سے دل بہلا کر گہری نیند سو گیا۔ یہ نیند بہت ہی گہری تھی کیونکہ رادی نے حسن ادریس کا دیا ہوا چٹکی بھر سفوف اس کے شراب کے پیالے میں ڈال دیا تھا۔ جاسوس بے ہوش کرنے والا سفوف اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ رادی اس جگہ پہنچ گئی جہاں حسن ادریس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہاں تو بہت بڑا غار ہے، رادی نے اسے بتایا، ان لوگوں نے کھود کھود کر اسے اور زیادہ وسیع کر لیا ہے، اتنا چوڑا اور لمبا کہ دہانے سے دوسرا سرا نظر نہیں آتا۔ اندر آگ لگانے والے تیل کے ہزارہا مٹکے اور کنستر رکھے ہیں، ساتھ ہی برچیاں، تیر و کمان، اناج، خیمے، کپڑے اور بے انداز سامان پڑا ہے۔ میں نے اس صلیبی سردار سے بچوں کی طرح کہا کہ میں ان پہاڑیوں کے اندر کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کل دن کو لے چلوں گا۔ تم تو میری ملکہ ہو، کسی کو بتانا مت کہ میں تمہیں ادھر لے گیا تھا، وہ مجھے لے گیا۔ رادی نے اسے بتایا کہ اس غار میں سامنے 2 آدمی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں اور غار کا دہانہ کھلا رہتا ہے۔ غار سے 100-150 گز دور پہرے دار دستے کے خیمے ہیں۔ رادی نے کہا، غار سے ذرا پرے ایک خیمہ ہے جس کے باہر ایک ضعیف آدمی بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سربراہ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کر کے کہا، اوئے درویش، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کھانا ٹھیک ملتا ہے؟ بوڑھے نے ضعیف آواز میں پوچھا، جناب مجھے کب رہا کرو گے؟ مجھے اب جانے دو۔ سربراہ نے نفرت سے کہا، ابھی انتظار کرو، بہت انعام ملے گا۔ یہ شاید وہی درویش ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا۔ ہاں، حسن ادریس نے کہا، یہ صلیبیوں کا وہی ڈھونگ ہے جس نے موصل کے باشندوں اور ان کے والی عز الدین کو بھی دیوانہ کر رکھا ہے۔ آؤ رادی، ہم دونوں مل کر خدا سے تمہارے گناہوں کی بخشش حاصل کریں گے۔ دونوں چل پڑے، مگر چھپ چھپ کر۔ رات کا اندھیرا فائدہ دے رہا تھا۔ وہ چٹانوں کی تنگ گلیوں سے گزرتے، رکتے، ادھر ادھر دیکھتے، کان کھڑے کیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ ان کے قریب ایک مشل جل رہی تھی جس کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ حسن ادریس اور رادی اس سے 15-20 قدم دور چھپے رہے۔ دونوں اپنی اپنی جان کی بازی لگانے آئے تھے۔ خدا دیکھ رہا تھا۔ حسن ادریس کھانسا اور رادی کو ایک طرف کر دیا اور خود بیٹھ گیا۔
ایک संतरी कौन है पुकार कर उधर आया। अंधेरे में उसे कुछ नज़र न आया। हसन इदरीस ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़ ली और दूसरे हाथ से खंजर के 3-4 वार उसके दिल के मुकाम पर किए। संतरी गिर पड़ा। हसन इदरीस इंतज़ार करता रहा। दूसरे संतरी ने अपने साथी को पुकारा। उसे जवाब ना मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आया। वो जब अपने मरे हुए साथी के करीब पहुंचा तो अंधेरे में उसे कोई ज़मीन पर पड़ा नज़र आया। उसने झुककर देखा और वो हसन इदरीस के शिकंजे में आ गया। राधी ने इंतज़ार ना किया। वो गार की तरफ दौड़ी और ज़मीन से मुशल उठाकर गार के अंदर चली गई। हसन इदरीस ने दूसरे संतरी को भी ख़त्म कर दिया। पहरेदारों का दस्ता ख़ीमों में सोया हुआ था। हसन इदरीस ने राधी को पुकारा मगर वो वहाँ नहीं थी। वो गार की तरफ दौड़ा, वहाँ मशल भी नहीं थी। इतने में गार में एक शोला उठा। राधी दौड़ती बाहर आई। उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी। उसने गार के अंदर आतिशगैर सियाल का एक मटका ऊंधा करके मुशल से उसे आग लगा दी थी। उसे मालूम ना था कि यह सियाल किस तरह भड़क कर जल उठता है। शोले ने फैलकर राधी को भी ज़िद में ले लिया। जब हसन इदरीस ने उसे पकड़ा उस वक्त उसका इतना हसीन चेहरा सियाह हो चुका था और उसके रेशम जैसे बाल जल चुके थे। हसन इदरीस ने उसके कपड़ों को आग बुझाते हुए अपने हाथ जला लिए। कपड़ों की आग तो बुझ गई मगर राधी पर गशी तारी हो रही थी। उसकी आंखें झुलस कर बंद हो गई थीं। हसन इदरीस ने उसे कंधे पर उठाया और दौड़ पड़ा। ममनुआ इलाके से निकलकर उसे अगले इलाके से पूरी वाकिफियत थी। गार में रखी हुई आग ने बंद कनस्तरों और मटकों को इतनी हरारत दी कि एक मुहीब धमाका हुआ जिससे ज़मीन ज़लज़ले की तरह कांपी। हज़ारों मन बंद आतिशगैर सियाल एक ही बार फट गया। उसने जहाँ तबाही का सारा सामान तबाह किया वहाँ सलेबियों का छुपाया हुआ तमाम तर असलहा और दीगर सामान भी भस्म हो गया। धमाके ने मौसल शहर को जगा दिया। लोगों पर दहशत तारी हो गई। हसन इदरीस शहर में दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि शहर के दरवाजे बंद थे। वो शहर के बजाय नसीबा की तरफ चल पड़ा। वो ख़तरे से निकल गया था। उसने राधी को कंधे पर डाल रखा था। बहुत दूर जाकर वो थक गया, रुका और राधी को ज़मीन पर लिटा दिया। राधी ने सरगोशी की, आग ने मुझे पाक कर दिया है। वो हंसी और ख्वाब में बड़बड़ाने के लहजे में बोली, काफ़िला हिजाज को जा रहा है, वहाँ जाकर शादी करेंगे। राधी, राधी। हसन इदरीस ने उसे बुलाया। खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं ना? राधी ने पूछा। वो उठ बैठी और बाजू आगे करके बोली, वो जा रहे हैं, देखो वो काफ़िले हिजाज को जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। वो एक तरफ गिरी। हसन इदरीस ने उसे बुलाया, हिलाया, आखिर नब्ज़ पर हाथ रखा। राधी की रूह हिजाज के काफ़िले के साथ जा चुकी थी। हसन इदरीस ने खंजर से खबर खोदी। सुबह तक वो 2-2.5 फीट गहरा और राधी के कद जितना लंबा गड्ढा खोद सका। उसने राधी को उसमें लिटाया और उस पर मिट्टी डाल दी। जब कुछ रोज़ बाद सुल्तान अय्यूबी को सलेबियों के ज़ख़ीरे की तबाही की इत्ला मिली, उस वक्त वो एक मशहूर मुकाम तल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा था। तल खालिद एक बड़ी रियासत थी जिसका हुक्मरान सौकमान अल-कुतबी शाह अरमन था। वो उस वक्त हिरज़्म के मुकाम पर था जहाँ उसे वाली मौसल इज़ुद्दीन ने मुलाकात के लिए बुलाया था। मुलाकात का मकसद ये था कि शाह अरमन सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इज़ुद्दीन को फ़ौज और दीगर जंगी मदद दे दे। सुल्तान अय्यूबी को इस मुलाकात का इल्म क़बल अज़ वक्त हो गया। उसने शाह अरमन की दारुल हुकूमत तल खालिद को मुहासिरे में लेने के लिए पेशकदमी कर दी।